السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ صحت، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اولاد کے عروج کے راز کی ایک سچی حکایت بیان کر رہی ہوں۔ ان کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصے سے بطور پہرے داری کا کام کر رہے تھے۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور ان کو حکم دیا کہ مبارک مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لے آئے۔ مالک نے انار چکھا تو سخت کھٹا تھا۔ دوسرے انار کو توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی کہ ہم نے تمہیں میٹھے انار توڑ کر لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے ہو۔ وہ دوبارہ گئے اور انار توڑ کر لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا اور مبارک سے کہا کہ تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں فرق معلوم نہیں ہوا۔ مبارک نے عرض کیا کہ آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں، پھر کھٹے اور میٹھے میں فرق کیسے معلوم کروں؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور اس کی وجہ پوچھی تو مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوئے اور مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی بہتر رشتے کی تلاش میں تھے۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو دیکھتے ہیں اور عیسائی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، امت محمدیہ کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے جب مبارک کا جواب سنا تو اور زیادہ متاثر ہو گئے۔ گھر میں جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی۔ اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا ایک جہاں کو منور کر دیا، اور دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں حلال کمائیں اور کھائیں۔ حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، برائی کرنا آسان لگتا ہے، برے اخلاق جنم لیتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اور خدا کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ مقدر بن جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کے واقعات اور حکایات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔